اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج کے دن 21 فروری 2021 کی تاریخ ہے، اور جیسا کہ معمول رہا ہے اسی معمول و دستور کے مطابق آج پھر آپ کے نصاب کی کتاب شرح بقایا کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ تمامی طلباء پورے ذوق و شوق اور لگن اور محنت کے ساتھ کتابیں لے کر موجود ہوں گے۔ آنے والے سبق کی عبارت خوانی کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد سبق کے ترجمے، تشریحات اور مطالب کو اور ما لہو ما علیہ کو بغور سماعت کر کے ان کی تکرار اور اعادہ کا اہتمام بھی کر رہے ہوں گے۔ آج سے پہلے جو آپ نے سبق پڑھا ہے وہ ماتن کے قول کے مطابق صفحہ نمبر 92 سے شروع ہوا تھا اور صفحہ نمبر 93 پہ آ کر وہ سبق ختم ہوا تھا، جس میں یہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کا کوئی رفیق سفر ہے یا نہیں ہے اور اس کے ساتھ کوئی پانی موجود نہیں ہے مگر دوست کے پاس، رفیق سفر کے پاس پانی ہے، تو ماتن نے فرمایا تھا کہ بھائی پانی اپنے دوست سے مانگنے سے پہلے بھی اگر چاہے تو بغیر مانگے ہوئے یا مانگنے کے بعد اگر منع کر دے، روک دے، انکار کر دے، دونوں ہی صورت میں اسے جائز ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ ہدایہ وغیرہ کے مسائل تھے کہ قبل طلب یعنی پانی کے مانگنے سے پہلے جائز ہے، لیکن مبسوط کی روایت میں یہ پھر بتایا انہوں نے کہ صاحب یہ پانی کے مانگے بغیر تیمم کرنا اس کو جائز نہ ہوگا، جس دوست کے پاس پانی ہے اس سے مانگنا ضروری ہے۔ دلیل میں یہ دیا تھا کہ چونکہ پانی ایک ایسی چیز ہے جو عادتاً انسان کے خرچ برچ میں آنے والی چیز ہے، لہٰذا مانگنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے مانگنا واجب ہے۔ اس طرح مبسوط کی اور بھی روایت پیش کی تھی۔ اب آج جو ہے اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مبسوط کی روایت کے حوالے سے پھر اس کے بعد سبق کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں وفی موضع آخر من المبسوط انہ ان کان مع رفیقہ معاون فعلیہ ان یسألہ الا علی قول حسن بن زیاد فانہ یقول السوال ذل وفیہ بعض الحرج ولم یشرع التیمم الا لدفع الحرج ولکننا نقول ماء الطہارۃ مبذول عادۃ ولیس فی سوال ما یحتاج الیہ مذلہ وقد سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض حوائجہ من غیرہ او کما قال۔ تو فی موضعین آخر صفحہ نمبر 93 کے سطر نمبر پہلے میں جو مصنف فرما رہے ہیں کہ دوسری جگہ پر من المبسوط، کتاب مبسوط کے دوسرے مقام پر یہ درج ہے کہ ان کانا مع رفیقہ معاون، کہ اگر کسی آدمی کے پاس اتفاق سے اس کا دوست ساتھ میں ہے اور دوست کے پاس پانی موجود ہے لیکن اس کے پاس نہیں ہے، فعلیہ ان یسألہ، تو اس پر واجب ہوگا کہ اپنے دوست سے پانی مانگ لے۔ اگر مانگ کر پانی مل جاتا ہے تو اس سے وضو کرے تب نماز پڑھے، ہے نا، اور اگر نہیں دیتا ہے تب جا کر تیمم کر سکتا ہے، ورنہ بغیر مانگے وہ تیمم نہیں کر سکتا ہے۔ فعلیہ ان یسألہ، تو اس پر واجب ہے کہ اس سے مانگے، الا علی قول حسن بن زیاد، سوائے حضرت حسن ابن زیاد کے قول کے،
کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ کہ حضرت حسن ابن زیاد کے قول اس سے الگ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پانی کا اپنے دوست سے مانگنا واجب نہیں، پانی کا اپنے دوست سے مانگنا واجب نہیں ہے۔ اب وہ دلیل میں کیا پیش کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں یقول السوال ذل فإنہ یقول السوال ذل، یہ مانگنا جو ہے باعث ذلت و رسوائی ہے۔ تو خلاصہ بحث یہ ہے کہ حضرت حسن کی جو دلیل ہے کہ مانگنا واجب نہیں ہے، پانی اپنے دوست سے مانگنا واجب نہیں ہے اور تیمم اس کو کرنا جائز ہے بغیر مانگے ہوئے، وہ اس لیے فرماتے ہیں کیونکہ سوال جو ہے کسی اور سے غیر سے کرنا یہ عیب سے خالی نہیں ہے، یا کسی سے مانگنا یہ ذلت و رسوائی سے خالی نہیں ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو ارباب وجاہت ہیں، ارباب رتبہ ہیں، ہے نا، تو اس میں ذلت لازم ہے اس کے لیے۔ تو جب سوال میں ذلت لازم ہے تو یہ ذلت جو ہے حرج کا موجب ہے، اور جب حرج مرج کا موجب ہے تو یہ بعض قسم کی پریشانی آ جائے گی، حالانکہ تیمم کی جو مشروعیت ہوئی ہے، تیمم کا جو نفاذ ہوا ہے یا تیمم کی جو تعیین ہوئی ہے وہ حرج و مرج کے دفاع کے لیے ہوئی ہے، نہ کہ حرج و مرج کو پیدا کرنے کے لیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے تیمم کو کا ذکر کرتے ہوئے، وہ کہا ہے نا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ویرید لیطہرکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی حرج کو مسلط نہیں کرنا چاہتا، وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں پاک و صاف رکھے۔ تو یہ قرآن کی آیت کا منشا یہ ہے کہ ہم اگر سوال کریں گے تو اس میں حرج و مرج اور پریشانی پیدا ہو جائے گی، تو تیمم بجائے اس کے کہ ہمارے لیے سہولت کا کام کرے وہ تو پریشانی اور ذلت و رسوائی کا کام کرے گی۔ اس لیے حضرت حسن ابن زیاد کا قول یہ ہے کہ پانی اپنے دوست سے مانگنا واجب نہیں ہے، مانگے بغیر پہلے ہی اگر وضو کر لے، تیمم کر لیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے تو چلے گا۔ وہی بتا رہے ہیں الا علی قول حسن ابن زیاد، سوائے حضرت حسن ابن زیاد کے قول کے، فإنہ یقول، کہ وہ فرماتے ہیں کہ السوال ذل، سوال کرنا باعث ذلت و رسوائی ہے، وفیہ بعض الحرج، اور یہ سوال کرنے میں کچھ حرج مرج ہے، دینے نہ دینے کا، التجا کرنے کا، ہے نا، تشویش پیدا کرنے والی چیز ہے، پتہ نہیں دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، التجا کرنا پڑے، گر گرانا پڑے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں ہیں۔ جب اس میں حرج و مرج ہے تو ولم یشرع التیمم الا لدفع الحرج، جبکہ تیمم کا حال یہ ہے کہ یہ مشروع نہیں ہوا ہے الا لدفع الحرج، حرج و مرج اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے مشروع ہوا ہے نا، اس لیے کیا کہتے ہیں سوال کرنا ٹھیک نہیں ہے حضرت حسن ابن زیاد کے قول کے مطابق، جبکہ ماتن نے فرمایا تھا کہ وہ قبل طلب ہی جاز خلاف لہما، پانی مانگنے سے پہلے تیمم کر لینا جائز ہے۔ صاحبین کا اس میں اختلاف ہے کہ ان کے ہاں بغیر مانگے ہی پانی مانگے ہی کیا تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، بغیر مانگے نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ پہلے مانگو، اگر دیتا ہے تو وضو کرو، اور نہیں دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد تیمم کرو، یہ صحابین کا اختلاف تھا۔ لیکن اب یہاں جو ہے مبسوط نے کہا ہے کہ اگر کیا کہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی رفیق ہے، دوست ہے، تو اس پر پانی مانگنا واجب ہے، جبکہ حسن بن زیاد کے ہاں مانگنا واجب نہیں ہے۔ اب دیکھیے ولاکننا نقول، لیکن ہم یہ کہیں گے، یہاں سے جواب شروع ہو رہا ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کہا ہے کہ پانی مانگنا واجب ہے، پانی مانگنا واجب ہے، کہا نا کہ حسن ابن زیاد کے قول سے، اور اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ بھائی ماء الطہارت مبذول عادتاً،
پہلا جواب کہ دیکھیے طہارت کا پانی جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی عادت میں ہے اور انسان کے روز مرہ کے معمولات میں یہ شامل ہے خرچ برچ کرنا لوگوں کے درمیان. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم پانی مانگتے ہیں یا سوال کرتے ہیں پانی کے بارے میں تو اس کو دینے لینے میں کوئی قباحت اور کوئی بھی تکلف نہیں ہوتا یا اس کو لینے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا. لوگ اس کو دینے میں جلدی انکار نہیں کرتے ہیں. اور جس چیز کی حالت ایسی ہو جو ابھی بتائی کہ چونکہ پانی عادتاً خرچ ہونے والی چیز ہے، عادتاً انسان کے استعمال میں اور معمولات میں شامل چیز ہے، جس کو دینے لینے میں آدمی کو نہ تو حرج و مرج ہوتا ہے، نہ پریشانی ہوتی ہے، نہ تکلف ہوتا ہے. تو جس چیز کی یہ نوعیت ہو، یہ کیفیت ہو، یہ حالت ہو، تو کہتے ہیں ایسی چیز کے سوال کرنے میں کوئی ذلت نہیں ہے. ایسی چیز کے سوال کرنے میں کوئی ذلت نہیں ہے. تو گویا کہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دو جواب ہے اس کا. جن لوگوں نے کہا کہ پانی واجب نہیں ہے لینا مانگنا، کہ پانی مانگنا واجب نہیں ہے، ان کے خلاف یہ دو جواب ہے. پہلا تو یہ کہ صاحب ماؤت طہارت مبذول عادتاً، طہارت کا پانی عادتاً انسان کے اندر خرچ میں آنے والی چیز ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جس کے دینے لینے میں کوئی حرج برج نہیں ہے. تو اب کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جن چیزوں کا حال ایسا ہو تو اس کے سوال کرنے میں، اس کے مانگنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اب پھر یہ بھی ہے نا کہ مطلقاً ذلت اور حرج کا اعتبار کرنے سے کی بنیاد پر، ذلت اور حرج و مرج اور رسوائی کے ڈر کے مارے مطلقاً سوال کرنا کسی چیز کے بارے میں یہ ممنوع ہے. مطلقاً نہیں. ہاں کچھ چیزیں ہیں جو عادتاً انسان کے خرچ میں آنے والی چیزیں ہیں تو ان کے بارے میں سوال کرنا جائز ہے، مانگنا جائز ہے. تو مطلقاً یہ کہنا کہ سوال ممنوع ہے یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمولات میں سے ایک معمول یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے بعض حوائج ضروریہ اپنے غیر سے طلب فرمایا ہے. بعض حوائج ضروریہ اور ضروریات کی چیزوں کی طلب فرمائی ہے اللہ کے رسول نے غیروں سے. تو اب کوئی ہمیں بتائے، وہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے نبوت کے رتبے سے بھی کوئی بڑا رتبہ ہے. تو کوئی بتائے اگر ایسا نہ ہوتا، اگر ممنوع ہوتا اور ناجائز ہوتا سوال کرنا، پانی مانگنا، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے رتبے سے بھی بڑا کوئی رتبہ ہے؟ سوال ہی نہیں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ زیادہ مانگنا، زیادہ سوال کرنا اور بار بار مانگنا یا ایسی چیزیں مانگنا جن کی ضرورت عام طور سے انسان کو نہیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں ممنوع ہیں. مطلقاً سوال کرنا ممنوع نہیں ہے. مطلقاً سوال کرنا ممنوع نہیں ہے. ہاں جو معمول میں خرچ میں آنے والی چیز ہیں جن میں کوئی حرج و مرج نہیں ہے، ان کا سوال کرنا، ان کے بارے میں سوال کرنا کوئی حرج و مرج نہیں ہے. اسی کے بارے میں کہا وَلَٰكِنَّا نَقُولُ، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ ماؤت طہارت مبذول عادتاً، طہارت کا پانی جو ہے عادتاً خرچ میں آنے والی چیز ہے. وَلَيْسَ فِي سَوَالِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مُذِلَّةٌ، اور جن چیزوں کی ضرورت انسان کو پیش آتی ہے اس کے سوال کرنے میں، اس کے مانگنے میں کوئی ذلت کی بات نہیں. جیسا کہ فقط سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا ہے بعض حوائج ہی، بعض اپنی ضروریات کو، من غیر ہی، اپنے غیر سے سوال فرمایا ہے. اب اسی غیر ہی پر مزید بحث آئے گی اگلے سبق میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاذ دارالعلوم قریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں. آج کے دن 22 فروری 2021 کی تاریخ ہے، اور جیسا کہ معمول رہا ہے اسی معمول اور دستور کے مطابق
آج پھر آپ کے نصاب کی کتاب شرح بقایا کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ میں توقع کروں گا آپ لوگوں سے کہ آپ تمام طلباء اپنی پوری مستعدی کے ساتھ کتابیں لے کر موجود ہوں گے، آنے والے سبق کی عبارت خوانی کر رہے ہوں گے، اور اس کے بعد پھر سبق کے ترجمے، مطالب، تصریحات و ما لہ ما علیہ وغیرہ کو بغور سماعت کر کے ان کی تکرار اور اعادہ کا اہتمام کرتے رہیں گے، جو میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتا رہا ہوں کہ یہی مشق و مزاولت آپ کے لیے ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوگی اور آپ کے لیے دائمی طور پر یہ کام آنے والی چیز ہوگی۔ کل تک جو آپ نے سبق پڑھا تھا وہ صفحہ نمبر 93 پر سے متعلق تھا۔ اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ صاحب کوئی بھی آدمی اگر پانی سے عاجز ہے اور اس کے دوست کے پاس پانی موجود ہے تو اس سے پانی مانگے یا نہ مانگے، تو مقصود کی روایت کے مطابق جو ہے پانی مانگنا واجب ہے، تب اس کے بعد وضو کرے، اور نہ دے تب اس کے بعد تیمم کر کے نماز پڑھے۔ جبکہ حسن ابن زیاد کا قول یہ ہے کہ نہیں صاحب ان کے ہاں پانی مانگنا واجب نہیں ہے کیونکہ سوال کرنا باعث ذلت ہے، یہ آپ نے پڑھا۔ لیکن اس کا بھی جواب دیا گیا کہ پانی جو ہوتا ہے عام طور سے خرچ میں کام آنے والی چیز ہوتی ہے، جس میں یہ ایسی چیزوں کے سوال کرنے میں کوئی ذلت و حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حوائج ضروریہ کا مطالبہ غیروں سے کیا ہے، اسی طرح بعض حوائج ضروریہ کا مطالبہ غیروں سے کیا جا سکتا ہے۔ آج فرما رہے ہیں کہ من غیر ہی میں جو ہے یہ بتایا ہے کہ غیر سے سوال کرنا منع نہیں ہے اگر وہ ایسی چیز ہے جو عادتاً خرچ برچ میں آنے والی چیز ہے۔ آج فرماتے ہیں وَفِي الزِّيَادَاتِ أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ الْمُسَافِرَ إِذَا رَأَى مَعَ رَجُلٍ مَاءً كَثِيرًا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يُعْطِيهِ أَوْ شَكَّ مَضَى عَلَى صَلَاتِهِ لِأَنَّهُ صَحَّ شُرُوعُهُ فَلَا يَقْطَعُ بِالشَّكِّ بخلاف ما اذا كان خارج الصلاة ولم يطلب وتيمم حيث لا يحل له الشروع بالشك فإن القدرة والعجز مشكوك فيهما وإن غلب على ظنه أنه يعطيه قطع الصلاة۔ تو آپ نے دیکھا کہ اسی سے متعلق کہ پانی کسی کے پاس موجود ہے اور آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو مانگنا دو حالت سے خالی نہیں ہے زیادات کی روایت میں، یا تو آپ خارج صلاۃ ہیں، نماز سے باہر ہیں، یا آپ داخل صلاۃ ہیں یعنی نماز کے اندر ہے۔ انہی دونوں حالتوں پر مسئلے کو گروپ میں بانٹ دیں گے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ وفی زیادات کی روایت میں یہ بات آئی ہے۔ اس زیادات کی عبارت کی نقل کا مقصد یہ ہے کہ پانی کا طلب کرنا نماز سے پہلے، یہ اتفاقی ہے سارے فقہا کے درمیان، ہے نا، پانی کا طلب کرنا جو واجب ہے نماز پڑھنے سے پہلے، یہ اتفاقی ہے جیسا کہ مبسوط کے اندر مذکور ہے۔ اور یہ کہ غلبہ ظن ہو اور پانی کو عطا کرنے کا اور پانی کو نہ عطا کرنے کا، غلبہ ظن ہونا یہ داخل صلاۃ کا حکم ہے، سمجھے نا۔ تو مان لیجئے کہ صاحب ان المتیمم
کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو متیمم ہے، اس نے تیمم کر رکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ المسافر، مسافر ہے. اذ رأى، اگر وہ دیکھے، مع رجل، کسی آدمی کے ساتھ، ماء کثیرا، بہت زیادہ پانی، وہو فی الصلاۃ، اور وہ نماز کے اندر ہے نا. تو یہ تینوں چاروں جگہوں پر اعتراض ہے. المسافر پر بھی اعتراض ہے. پہلا اعتراض المسافر پر ہے کہ زیادات بھی یہ کہا کہ کسی نے تیمم کر رکھا ہے، ان المتیمم، کوئی ایسا متیمم ہے جو تیمم کر رکھا ہے، اور وہ کیا ہو؟ المسافر، مسافر ہو. تو اس کا مطلب کیا؟ یہ احترازی ہے کہ اگر مقیم ہو تو اس کا مطلب وہ مقیم کے لیے یہ حکم نہیں بیان کر رہے ہیں. کہا نہیں صاحب، ایسا نہیں ہے. المسافر کا حکم لگانا محض یہاں پر اتفاق ہے، ورنہ چاہے وہ مسافر ہو چاہے وہ مقیم ہو، دونوں کے لیے حکم ہے. لیکن چونکہ مسافرت میں زیادہ یہ حالت پیش آتی ہے کہ پانی وغیرہ کم ملتا ہے، پانی نہیں ملتا ہے، تو اس لیے یہ بات کہی گئی ہے. ورنہ المسافر جو ہے یہ قید احترازی نہیں ہے بلکہ اتفاقی ہے، اتفاقاً کہہ دیا گیا ہے. ورنہ اس میں مقیم بھی شامل ہیں اور مسافر بھی شامل ہیں. اب وہ شامل کیسے ہیں کہ اگر کوئی تیمم کرنے والا مسافر یا مقیم ہے، اذ رعا، اگر وہ دیکھ لے، تو رعا جو ہے رویت سے بنا ہے نا، یعنی نظروں سے دیکھنا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نظر سے دیکھ لے اور وہ متیمم ہو یا مسافر ہو یا مقیم ہو، اگر مسافر ہے، مقیم ہے اور وہ نظر سے دیکھے، کیونکہ رعا کا لفظ یہی بتا رہا ہے نا کہ رویت کا تعلق اور رشتہ جو ہوتا ہے وہ رویت بصریہ سے ہوتا ہے، یعنی نظروں سے دیکھنے کا. تو فرض کیجئے، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ را کا استعمال کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کو رویت نہ ملی اور دیکھا نہیں پانی، بلکہ کیا ہوا؟ اس کو معلوم تھا یا معلوم ہو گیا کہ پانی ہے. تو ایک ہے علم اور ایک ہے رویت. رائی تو علم، تو میں نے دیکھا، علم تو میں نے جانا. تو کیا ایسی صورت میں یہ مسئلہ الگ ہو جائے گا؟ کہا نہیں صاحب، یہ حکم جو ہے رویت سے، رویت بصریہ سے خاص نہیں ہے کہ آنکھوں سے دیکھے تبھی جناب والا ایسی صورت مسئلہ پیش آئے گی، بلکہ محض یہ بھی اتفاق ہے کہ یہ خاص نہیں، بلکہ اگر جان لے، را سے مراد یہاں پر علم ہے نا. تو مراد کیا ہوا کہ زیادات بھی یہ ہے کہ اگر کوئی تیمم کرنے والا مسافر یا مقیم جب دیکھ لے یعنی جان لے، اور کیا جان لے؟ مع رجل، کسی آدمی کے پاس کیا جان لے؟ ماء کثیرہ، بہت زیادہ پانی. اب یہاں پر کیا کہتے ہیں، رجلن پر بھی اعتراض ہے. کہا رجلن پہ کیا اعتراض ہے؟ کہا مطلب مان لیجیے کہ مرد کے پاس، کسی آدمی کے پاس اگر پانی ہے، اس نے دیکھا، متیمم ہے، تیمم کر رکھا ہے، مسافر ہے یا مقیم ہے، اس نے دیکھ لیا یا جان لیا. اب کیا جان لیا؟ مع رجل، ایک آدمی کے ساتھ. تو آدمی کا مطلب ہوا کیا صاحب؟ عورتیں وغیرہ اس میں شامل نہ ہوں گی؟ کہتے ہیں نہیں صاحب، سنیے، رجل کا ذکر یہاں پر محض اتفاق ہے، ورنہ یہ پانی اگر پانے والا مرد کے پاس ہو یا عورت کے پاس ہو، یہ دونوں کے لیے برابر ہے کہ رفیق چاہے جیسا بھی ہو، کوئی عورت اگر ہے تو بھی وہ رفیق سفر ہے، یا کوئی مرد ہے تو بھی رفیق سفر ہے. تو جائز ہے اس کے لیے عادتاً کہ پانی اس سے معافی مانگے. یہاں تک کہ بعض حالات میں کبھی کبھی کافر سے بھی اگر موجود ہے وہاں پر رفیق سفر میں، تو اس سے بھی پانی مانگنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہوا اگر متیمم ہے، ان المتیمم، اگر کوئی تیمم کرنے والا ہے، المسافر، مسافر ہے یا مقیم ہے، اذا رأى، اگر وہ دیکھ لے یعنی جان لے، مع رجل، مرد کے ساتھ یعنی یا عورت کے ساتھ، ماء کثیرا، اور اتنا پانی دیکھے، زیادہ پانی دیکھے. یہ ماء کثیرا کیوں کہا؟ ماء مطلقاً نہیں کہا بلکہ کثیرا کہا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی جو اس نے دیکھا، اتنا پانی دیکھا جو اس کے وضو کے لیے کافی ہو، مائے کافی ہو. جو شروع میں آپ کو بتایا گیا
کہ مائے کافی پر قدرت ثابت ہونا ضروری ہے عدم جواز تیمم کے لیے، ورنہ تیمم جائز ہو جائے گا۔ تو کہتا ہے مان کثیرہ سے، مائے کثیر سے مراد مائے کافی ہے وہ پانی نہیں جو مائے غیر کافی ہو، کیونکہ ناکافی پانی ہے نا، ناکافی مقدار میں پانی پانے کا مطلب کیا ہوا؟ پانا نہ پانا دونوں برابر ہے، چاہے گنگا رام ہو چاہے جمنا داس ہو۔ لیکن یہاں کتنا ہونا چاہیے؟ مان کثیرہ، اتنا پانی وہ دیکھے جانے آدمی کے پاس کہ وہ کافی ہو وضو کے لیے۔ تو زیادات میں یہ کہ تیمم کرنے والا اگر مسافر ہے یا مقیم ہے، اگر اس نے پانی دیکھ لیا اس نے کسی آدمی کے ساتھ، مرد کے ساتھ یا عورت کے ساتھ، اتنا پانی جو کافی ہو، درا حالے کہ وہ ہوا فی الصلاۃ، درا حالے کہ وہ کس میں ہے؟ نماز کے اندر ہے، حالت نماز میں ہے۔ اب دیکھ تو لیا، جان تو لیا، تو اب کیا کرے گا وہ؟ کہتے ہیں کہ اب دیکھنا پڑے گا کہ وہ غلب علی ظنہ انہ لا یؤتی، دو صورت سے خالی نہیں، دیکھا تو اس کے ساتھ کہ پانی موجود ہے، لیکن غالب گمان اس کا یہ ہے تیمم کرنے والے کا جو نماز پڑھ رہا ہے نماز میں، کیا انہ لا یؤتی، تو پانی اس کو مانگیں گے تو وہ نہیں دے گا ہم کو، غالب گمان ہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ غلبہ علی ظنہ ہی، اس کے اوپر گمان غالب یہ ہے کہ لا یؤتی، اس کو نہیں دے گا، اور شک کا، یا اس کو شک ہو گیا ہے نا کہ وہ کیا کہ دے گا یا نہیں دے گا، دے گا یا نہیں دے گا۔ تو شک کا مطلب کیا ہوا؟ شک کا مطلب ہے تساوی طرفین، یعنی دونوں پہلو برابر، اور ظن کا مطلب کیا ہے نا، کہتے ایک طرف جو ہے راجح ہو، دوسرا مرجوح ہو، ہے نا، اور وہم جو ہے مرجوح ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑا دیکھنا یہ ہوا کہ غالب گمان یہ ہو تو راجح جو ہے غالب گمان میں ہوتا ہے ایک، جب اس کو دل جو ہے اس کو پکڑ لے تو شک کی بنیاد پر کہتے ہیں جناب والا اس نے کیا کیا؟ پانی نہیں دے گا یا دے گا، دونوں برابر۔ غالب گمان یہ کیا کہ وہ دے گا ہی نہیں، اب کیا ہوگا؟ کہا مزا علی صلاتے ہی، بیچارہ وہ اپنی نماز کو پوری کر لے گا۔ کیوں پوری کرے گا؟ کیونکہ صورت شک میں تردد ہے پانی دینے نہ دینے کی، اور جو علی سبیل ظن اور یقین کے اس نے کہا ہے کہ پانی نہیں دے گا، تو کہتے ہیں نہ دینا کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا نماز کا شروع کرنا صحیح ہو گیا، اسی لیے کہا مزا علی صلاتے ہی، وہ اپنی نماز میں گزر جائے گا، ہے نا، لأنہ صح شروعہ، کیونکہ اس کا نماز شروع کرنا صحیح ہو گیا، بئی معنی کہ غالب گمان نہ دینے کا تھا پانی، اور دوسرے کیا ہے؟ بئی معنی کہ کیا کہتے ہیں شک ہو گیا، دونوں پہلو برابر، فلا یقطع بالشک، تو وہ نماز کو منقطع نہ کرے گا، نماز پڑھتا چلا جائے گا، نماز ہو جائے گی تیمم کے ساتھ، ہے نا، اب شک کی بنیاد پر نماز کو منقطع نہیں کرے گا۔ باقی اگلے سبق میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج کے دن 23 فروری 2021 کی تاریخ ہے، اور معمول کے مطابق آج پھر آپ کے نصاب کی کتاب شرح وقایہ کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ہمیں مکمل یقین ہے کہ آپ تمام طلباء اپنی پوری مستعدی کے ساتھ اپنی اپنی کتابیں لے کر حاضر ہوں گے، آنے والے سبق کی عبارت خوانی کر رہے ہوں گے، اس کے بعد
سبق کے ترجمے، مطالب، تفصیلات اور ما لہو ما علیہ کو بغور سماعت کر کے ان کی تکرار اور ان کا اعادہ کرنے کا بھی اہتمام کریں گے۔ آج سے پہلے جو آپ نے سبق پڑھا تھا وہ صفحہ نمبر 92 سے 93 تک کا کچھ حصہ شامل تھا اور کافر کا بغیر نیت کے وضو کرنے کی بحث چل رہی تھی۔ اب آج جو بحث چلے گی وہ اپنے رفیق سفر، چاہے حضر، کسی میں بھی کوئی ساتھی ہو، کوئی آدمی ہو جس کے پاس پانی موجود ہو، اس سے پانی مانگنے کے بارے میں حکم بتایا جائے گا، جس کی عبارت کی شروعات یوں ہوتی ہے، صفحہ نمبر 93 پر، بخلاف ما اذا کان خارج الصلاۃ ولم یطلب وتیمم حیث لا یحل له الشروع بالشک فإن القدرۃ والعجز مشکوک فیہما وإن غلب على ظنہ انہ یعطیہ قطع الصلاۃ وطلب الماء ثم قال في الزیادات فإذا فرغ من صلاته فسأله فآتاه أو آتى بثمن المثل وهو قادر عليه استأنف الصلاة وإذا أبى تمت صلاته أو كما قال۔ تو اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا کہ طہارت کا پانی مانگنے میں کوئی بھی ذلت و رسوائی کی بات نہیں ہے، کیونکہ پانی جو ہے عادتاً خرچ کرنے اور برچ کرنے کی چیزوں میں آتا ہے، تو ایسی چیز کا مانگنا جس کی ضرورت ہو انسان کو، اس میں ذلت نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے اپنی بعض ضروریات کا مطالبہ بعض افراد سے فرمایا ہے، اپنے غیر سے مانگا ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سوال مطلقاً ذلت نہیں ہے، بلکہ بعض حوائج کا مانگنا ہے نا، اس میں ذلت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا آپ کو زیادات کی روایت کے مطابق کہ اگر کوئی تیمم کرنے والا مسافر ہے، اگر وہ راستے میں کسی شخص کو دیکھ لے اپنا پانی اور بہت زیادہ پانی اس کے پاس ہے اور وہ نماز کی حالت میں ہے اور اس پہ غالب گمان یہ ہو گیا تھا کہ پانی نہیں دے گا، یا یہ گمان ہو گیا کہ وہ دونوں میں شک ہے کہ دے بھی سکتا ہے نہیں بھی دے سکتا ہے، تو اب وہ نماز کو پڑھنا اس کا درست ہوگا، نماز پوری ہو جائے گی، کیونکہ شک کی بنیاد پر نماز کو منقطع نہیں کر سکتے۔ اب کہہ رہے ہیں بخلاف ما اذا کان خارج الصلاۃ، یہ تو اس سے پہلے جو بات تھی داخل نماز کی بات تھی کہ نماز میں ہے اور مسافر ہے، متیمم ہے، تیمم کرنے والا انسان ہے اور اس کے رفیق کے پاس پانی ہے بہت زیادہ اور نماز کی حالت میں ہے اور غالب گمان یہ ہے کہ نہیں دے گا، یا شک ہے دونوں کا، دونوں پہلو برابر ہے، دے بھی سکتا ہے اور نہیں بھی دے سکتا ہے پانی مانگنے پر، تو ایسے میں شروع کرنا صحیح تھا نماز، لہذا اس کی نماز مکمل ہو گئی۔ لیکن جب وہ نماز سے باہر ہو، وَأَمَّا إِذَا كَانَ خَارِجَ الصَّلَاةِ، اور جب یہ نماز سے باہر میں ہو اور تیمم کیے ہوئے ہے لیکن وَلَمْ يَطْلُبْ، اور اس نے پانی مانگا ہی نہیں، وَتَيَمَّمَ، اور تیمم کر لیا، کہتے ہیں حیث لا یحل له الشروع بالشک، تو یہاں پر شک کی بنیاد پر اس کا نماز شروع کرنا درست نہ ہوگا۔
کیونکہ وہ داخل نماز تھا اور یہ خارج نماز ہے۔ جب اس نے پانی نماز کی حالت میں دیکھا تھا تو وہ الگ تھا، یہ خارج نماز ہے۔ اب شک یہ ہے کہ دے بھی سکتا ہے، نہیں بھی دے سکتا ہے، تو اس شک کی بنیاد پر ہے نا آپ تیمم کر کے نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا دلیل یہ ہے کہ فَإِنَّ الْقُدْرَةَ وَالْعِجْزَ مَشْكُوكٌ فِيهِمَا، پانی پانے سے اور مائع کافی پر استعمال کرنے پہ قادر ہونا اور نہ ہونا دونوں مشکوک ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ جب تک آپ مانگیں گے نہیں تب تک قدرت یا عدم قدرت کیسے ثابت ہوگی؟ عاجز ہونا یا قادر ہونا مائع کافی کے استعمال پر یہ ثابت کیسے ہوگا جب تک سوال نہیں کریں گے آپ؟ تو خارج صلاۃ میں ہیں ولم یطلب، اور نہیں مانگا، تیمم کر لیا، حیث لا یحل لہ الشروع، تو یہاں نماز شروع کرنا اس کا درست نہ ہوگا بالشک شک کی بنیاد پر۔ فإن القدرۃ والعجز مشکوک فیہما، کیونکہ وہ قدرت اور قادر ہونا اور عاجز ہونا دونوں یہاں مشکوک ہے۔ وإن غلب علی ظنہ انہ یؤتی، تو شک کرنے میں تو یہ ہوا کہ شروع کرنا درست نہ ہوا۔ اب اس کے بالکل اپوزٹ یہ گمان رہے، خارج صلاۃ میں ہے اور یہ گمان رہے، وإن غلب، غالب گمان یہ رہے، ان غلب علی ظنہ، اس کے گمان میں یہ غالب رہے کہ انہ یؤتی، کہ پانی دے دے گا۔ یعنی اگر پانی نماز میں دیکھے، نماز پڑھ رہا ہے تیمم کر کے اور اس کے بعد مانگا نہیں تھا، اب وہ دیکھتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پانی دے دے گا، کیونکہ غالب گمان یہی ہے، ضرور دے دے گا وہ۔ کہتے ہیں وَإِنْ غَلَبَ عَلَىٰ ظَنِّهِ أَنَّهُ يُعْطِيهِ، اگر غالب گمان یہ ہو جاتا ہے کہ وہ دے دے گا تو قطع الصلاۃ، نماز کو منقطع کرے گا جناب، نماز توڑے گا، پھر اس کے بعد پانی مانگے گا، پانی لے کر پھر وضو کرے گا، تب اس کے بعد نماز پوری کرے گا۔ اس تیمم سے نماز نہیں ہو پائے گی، ہے نا۔ اب کہو گے ایسا کیوں بھائی؟ کہا اس لیے نماز کا منقطع کرنا یہاں اس لیے ضروری ہے کہ مائع کافی کے استعمال پر قادر ہونا ثابت ہو چکا ہے نا۔ تو جب یہ ثابت ہو چکا اور یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ غالب گمان ہے کہ پانی دینے والا ضرور دے دے گا، تو یقین کی بنیاد پر اس کا تیمم باطل ہو گیا، یقین کی بنیاد پر اس کا تیمم جاتا رہا۔ لہذا اس یقین کی بنیاد پر ہوتے ہوئے بھی آپ نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنا درست نہیں، نماز کو منقطع کرنا ہوگا، اور اس کے بعد وضو کر کے تب اس کے بعد نماز کو پڑھنا ہوگا۔ اسی لیے کہا وَإِنْ غَلَبَ عَلَىٰ ظَنِّهِ أَنَّهُ يُعْطِيهِ، اگر غالب گمان یہ ہو جائے کہ اس کو پانی دے دے گا تو قطع الصلاۃ، نماز کو منقطع کرے گا، وَطَلَبَ الْمَاءَ، پھر پانی کو مانگے گا، ثم قال، اس کے بعد پھر ایک صورت مسئلہ فرماتے ہیں، ثم قال فی الزیادات، پھر فرمایا زیادات میں کیا فرمایا؟ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، اب کوئی آدمی اگر نماز سے فارغ ہو گیا، یعنی اس صورت میں جب کہ اس نے نماز کے اندر پانی دیکھا اور غالب گمان یہ ہو گیا کہ پانی نہیں دے گا، یا اسے شک ہو گیا کہ دے بھی سکتا ہے نہیں بھی دے سکتا ہے، اسی حالت میں اس نے نماز پوری کر لی تیمم کر کے۔ وہی زیادات کی صورت مسئلہ کو بیان کر رہے ہیں، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، جب وہ فارغ ہو جائے اپنی نماز سے، فَسَأَلَهُ، تب مانگے، فَآتَاهُ، اور اس کو دے دے، او آتا بِثَمْنِ لِمِثْلٍ، اور یا اسے ثمن مثلی سے دے دے، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ، اور وہ اس پر قادر بھی ہے، استأنف الصلاۃ، نماز کو دہرائے گا بھائی۔ مطلب یہ ہے کہ صورت مسئلہ یوں بنائیے آپ کہ اگر کوئی آدمی تیمم کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کی حالت میں ہے اور اس کے رفیق سفر کے ساتھ پانی ہے، اس نماز پڑھنے والے کے وہم و گمان میں یہ گمان غالب ہو گیا کہ پانی نہیں دے گا،
یا گمان غالب نہ دینے کا نہ ہوا، بلکہ یوں ہو گیا کہ شک ہو گیا، اس کو دونوں پہلو برابر ہو گیا، دے بھی سکتا ہے اور نہیں بھی دے سکتا ہے، ان دونوں صورتوں میں اس نے نماز کو ادا کر لیا۔ اب اس کے بعد فسألہ، اب اس سے مانگ رہا ہے نماز پڑھنے کے بعد، ہے نا؟ تو کہتے یہ ہیں اب جب مانگنے سے فآتا ہو، اس کو دے دیا، جب اس کو دے دیا چاہے بلا قیمت ہو یا بے قیمت کے ہو، اب اس پانی والا جو ہے بلا قیمت دیا، بطریق ہبہ دیا، بطریق صدقہ دیا، یا اباحت کے طور پہ دیا، یا کسی عوض کے بدلے، کسی عوض کے مطابق دیا، کسی بھی شکل میں پانی دے دیا اس نے، فآتا ہو تو اس کو دے دیا، یعنی بقیمت دیا، یا بطور ہبہ کر دیا، بطور ہبہ دیا، یا بطور صدقہ دے دیا، یا بطور اباحت پانی اسے دے دیا، یا کسی عوض کے بدلے دیا، تو اب عوض دیکھنا پڑے گا کہ ثمن مثلی ہے یا ثمن غیر مثلی ہے۔ او آتا بثمن المثل، فرماتے ہیں او آتا یا تو اس کو یوں ہی دے دیا ہبہ کے طور پر، یا دیا ثمن مثلی کے طور پر۔ ثمن مثلی کا مطلب ہوتا ہے جو مارکیٹ میں رائج ہے ریٹ، اسی ریٹ کے مطابق دیا، ہے نا؟ اگر اس ریٹ کے مطابق دیا ہے تو کہتے ہیں وہ ریٹ ادا کرنے کے قابل ہے ہی نہیں، وہ ریٹ ادا کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ ادا کر سکتا ہے اور اس کی استطاعت اس کے پاس ہے کہ اتنی قیمت ادا کر سکے، تو کہتے ہیں صاحب وہ قادر علیہ، وہ اس پر قادر بھی ہو۔ کہتے ہیں استانف الصلاۃ، تو نماز کو دہرائے گا جناب۔ کہا کیوں دہرائے گا؟ کہا صاحب مائے کافی پر قادر ہو گیا، پانی خریدنے پر قادر ہو گیا، اب نماز کو دہرائے گا، کیونکہ ایسی صورت میں اس کو پانی پر قادر ہونا ثابت ہو گیا ہے، چاہے بطور ہبہ ہو چاہے بطور خرید ہو، استانف الصلاۃ۔ لیکن اس کے پرے وَإِذَا أَبَى، بجائے اس کے کہ وہ دے دے بقیمت یا بلا قیمت، یہ صورت ہٹا دیجیے، اب دوسری صورت لائیے، وہ انکار کر دے۔ تو پہلی صورت میں تو واجب ہو گیا کہ اب جو ہے آپ کو جب پانی مل رہا ہے بقیمت یا بلا قیمت، تو اب آپ کا تیمم جاتا رہا، نماز باطل ہو گئی، آپ نے مانگا کیوں نہیں، ہے نا؟ اس لیے نماز باطل، نماز کو دہرائیے۔ اب یہ اگر مان لیجیے انکار کر دے، گمان غلط تھا، کہتے ہیں وَإِذَا أَبَى، اگر وہ انکار کر دے تمت صلاتہ، اب اس کی نماز پوری ہو جائے گی، کیونکہ اب عدم قدرت علی الماء ثابت ہو جائے گا۔ باقی